علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قرآن پاک دی جو آیت کریمہ تلاوت کیتی گئی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی، اوہی ذات اللہ کریم دی، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا، بالہدا و دین الحق کی، ہدایت اور دین حق دے کے، لیظہرہ علی الدین کلی، یہ دین تمام دیناں دا مجموعہ ہے، لہذا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق ہے، اور اس دین دے نال وابستگی دے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال گہری وابستگی، سچی محبت اور عقیدت بہت ضروری ہے، اور اس عقیدت کی ابتدا ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عملی طور تے ہوندی ہے۔ ہر کسی دی آرزو تے ہے کہ میرے دل وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اقدس ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک میں اس نو اودی ہر چیز نالو ود کے پیارا نہ ہو جاواں۔ تو اے پیار، اے محبت، اے وابستگی، اے عقیدت، اے دی ابتدا کتھوں ہوندی ہے؟ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے دل دے وچ ایک ایسا کیف و سرور اور ایسے جذبات ابھاردا ہے کہ جدے نال وابستگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نو نصیب ہونا شروع ہو جاندی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا شکرانہ ساڈے تے واجب ہے، اور اے شکرانہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہی ممکن ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نال ہی وابستگی پیدا ہوندی ہے کہ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سبیتے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، یہ اعلان کردیاں پھرنا کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، یہ انسان دے قلب تے اثر ہوندا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عملی طور تے دل وچ پیدا ہونا شروع ہو جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ دا جو فرمان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ذات اقدس بے عیب ہے جس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا ہدایت اور دین حق دے کے، اور اے دین حق سب مذاہب دے اتے غلبہ حاصل کرے گا۔ پھر اے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان باوجود دے
کہ وہ ایک کثیر تعداد وچ دنیا وچ بستے نے، یہ باوجود وہ مجبور کیوں نے؟ جتھے جتھے بھی انہاں دی آبادی ہے، کسے نہ کسے طرح کفار انہاں تے غالب کیوں آ جاندے نے؟ تو یہ جواب اس آیت کریمہ دے اندر ہے کہ وابستگی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نہج تک نہیں پہنچتا جس نہج تے پہنچنا چاہیے۔ اگر اس نہج تے پہنچ جائے تو پھر کوئی بھی مسلمانہ تے غالب نہیں آ سکتا۔ اگر خالد بن ولید چند جانثاراں نوں لے کے 2000 دے لشکر نال ٹکرا جاندے نے اور فتح یاب ہو کے واپس آندے نے، فقط اس وابستگی دے نال کہ انہاں نے سر تے جڑی ٹوپی پائی ہوئی سی اس ٹوپی وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک دے چند بال موجود سن، اور انہاں نے وہ بال اپنے سر تے عزت نال رکھے سن، اور ہر لمحے انہاں نوں یہ احساس سی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال موجود نے، اور اگر یہ احساس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر پیدا ہو جائے، اے وابستگی نصیب ہو جائے، اے محبت اللہ کریم عطا کر دے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی اپنا شعار بنا لویے، تے کوئی وجہ نہیں کہ دنیا بھر تے اسلام غالب آ جاوے، اور کیوں نہ آوے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کی تھی، او دا صرف روئے زمین تے ہی نہیں بلکہ لوح و قلم تے حکم چلدا ہے اپنے آپ نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے ڈال دے ویے، کیونکہ سارا دا سارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ قرآن بھی اگر ساڈے تک پہنچیا تے انہاں دی زبان مبارک تو پہنچیا، سن اس وجہ تو ہی پتہ لگا کہ اے اللہ کریم دا کلام ہے، کہ ساڈے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ دا کلام ہے، تو اساں من لیا۔ اگر ساڈی وابستگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال ہو جائے جیسے کہ ہونی چاہیے، تو پھر لیظہرہ علی الدین کلی، پھر اللہ تعالیٰ اس دین نو تمام مذاہب تے ضرور شان و شوکت اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ ہر مسلمان دے دل وچ یہ تڑپ ضرور موجود ہے کہ اللہ مسلماناں نو عزت اور شان عطا فرمائے، اور او کس طرح عطا ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی وابستگی، اور او وابستگی پیدا ہوندی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر ہے جڑا عملی طور تے بندے دے دل وچ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی چاشنی پیدا کردا ہے۔ تو اج دی گفتگو دا یہی محاصل ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہوندیا رہنا چاہیے، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محافل سجدیاں رہنیاں چاہیے نے، تاکہ ساڈے دلاں وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پیدا ہوئے، اور سن
انہاں نال وابستگی نصیب ہوئے، اور اگر سچی وابستگی نصیب ہوئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس گل تے آمادہ ہو جاوے گا کہ تسی میرے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنی سچی محبت وابستہ کرو، تو پھر جویں تسی کہو گے میں اونج کردا جاواں گا۔ ولا سوف یؤتیکا ربک فتردا، اللہ کریم تن او کچھ عطا فرمائے گا کہ تسی خوش ہو جاؤ، تو یہی اللہ نو راضی کرن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت پیدا ہون دا ذریعہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام کیتا جائے، اور ایدا اظہار جیسا کہ عرض کیتا ہر صورت وچ کیتا جائے، گھر سجا کے، دسترخوان وسیع کر کے، محافل سجا کے، یا درود و سلام پڑھ کے، نعتاں سن کے اور نعتاں سنا کے، یا جس طرح بھی ہو سکے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل ویزکیہم دے صدقے اپنے آپ ہونا شروع ہو جاندے نے۔ اس محفل نو سجان والے تمام ساتھی مبارکباد دے مستحق نے، جنہاں نے اس محفل نو سجایا، لوکاں نو دعوت دیتی، محفل دے انتظامات دے سلسلے وچ کوششاں کیتیاں، اور اس محفل وچ جس انداز وچ بھی حصہ لیا، اللہ کریم قبول و منظور فرمائے اور ایدا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس محفل وچ حاضری لگوان لئی تبرکاً چند گزارشات پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اللہ کریم قبول و منظور فرمائے اور انہاں گزارشات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم پاکستان دی حفاظت فرمائے، ملک وچ امن و امان دے قیام دے واسطے محافظ اس ملک دی محافظ پاک فوج دیاں کوششاں نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور سرحداں دی حفاظت دی ذمہ داری نبھان وچ پاک فوج نو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ اللہ کریم سن سب نو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صاحبزادہ صاحب نے خوبصورت گفتگو